افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازع سوائے سیاسی ایشوز کے نہیں ہیں. تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہ راست لڑائی میں ملوث ہیں. تنازعات جو ہیں وہ اوورال ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی. لیکن دیکھیں کے پی حکومت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. تنازعات جو ہیں وہ اوورال ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہیں مختلف. افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازع سوائے سیاسی ایشوز کے نہیں ہیں. شاید ان کو ناراضگیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ تعلقات میں ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. رہ گئی بات اس کی پاکستانی طالبان کی، تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہ راست لڑائی میں ملوث ہیں. فوج پر اور سرکاری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے جاری ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ کانفلکٹ ہے اس وقت ہمارے صوبے کی سرزمین پہ جو لڑی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اور ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. رہ گئی بات اس بات کی کہ اس کا آگے مستقبل کیا ہونا چاہیے، تو دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کم از کم یہ ذاتی حیثیت میں سرکاری موقف کی وہ نہیں کر رہا. نہ ہی یہ خیبر پختونخوا کا ایشو ہے اس لیے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے. اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی. لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور یا طالبان کے معاملات میں تھوڑا سا چونکہ میرا کردار ماضی میں رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے. مذاکرات کے دروازے کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور مذاکرات کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا آپ نے مخالف کا موقف تسلیم کر لیا ہے اور یا آپ ان کے لیے دل میں کوئی ہمدردی رکھتے ہیں. نہیں، لڑائی آپ جاری رکھیں. اگر پاکستان کی ریاست کی حدود میں طالبان مسلح کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے داعش ہو، چاہے کوئی اور گروپ ہو، ان کی طرف سے اگر مسلح کارروائی ہوتی ہے، دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے، اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اپنا دفاع بھی کریں گے اور ان کو بھی ماریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات چیت بھی چل رہی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس کے ذریعے ہم ہاسٹیلٹیز سے آگے بڑھ کر ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر سکیں. اپنی جو ہماری انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، املاک کا نقصان ہو رہا ہے اور قوم کی پوری توجہ ایک ایسے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی نیٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ہماری طرف سے پیش رفت ہو سکتی ہے یعنی حکومت کی طرف سے، تو میں تو کہوں گا یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں فارم 47 والے کہ اور تو تمہاری عاقبت بھی خراب ہے، دنیا بھی ذلیل ہے، ذلت کا سامنا کر رہے ہو، عاقبت میں آخرت میں بھی تمہاری حالت پتلی ہوگی کیونکہ دیانت داری سے تم نے کام نہیں لیا، بددیانتی سے کروڑوں 25 کروڑ عوام کا تم نے حق چرایا ہے. تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، عوام کا حق نہیں معاف کرتا قوم کا. آپ آخر میں جاتے جاتے کم از کم یہ فیصلہ تو کر لو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے کوئی لوگ بھیج کے ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لو. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہاں پر اچھے لوگ حکمران ہو یا برے لوگ حکمران ہو، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا تو ضروری ہے. ہمارا اتنا انٹریکشن تو ہو کہ ان کے لوگ یہاں آئیں، ہمارے لوگ وہاں جائیں. اب افغانستان کو اٹھا کے ہم افریقہ تو نہیں لے جا سکتے اور نہ پاکستان کو اٹھا کے ہم جنوبی امریکہ لے جا سکتے ہیں، یہیں پہ ہم نے رہنا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہے، ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ کم از کم اس معاملے میں مثبت انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو جائے تو اس سے بہتر اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس نے نہیں کیا سوال یار، بس ابھی